عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے. ایک تو وہ ہے تثلیث، کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس. لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے. کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے. بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے. اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں: وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ. وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے. روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے: وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں. انہوں نے اعلان برات کی. تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی. قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے. مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر. اسی طریقے سے ایک شعر ہے: مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب. رب کون ہے؟ بغیر عین کا ایک عرب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں. احمد بے میم. احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے. احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی. وہ رد و قضا اور کھینچ تان
اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے۔ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں آپ۔ نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں۔ آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت پھر؟ مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں، سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے۔ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں، 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور یہودیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، دجل فریب کو کہتے ہیں، جو فریب سے اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا کہ میں مسیح ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہمارا ایک سیویئر آئے گا، ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا جو ہمیں پھر دنیا کے اندر غلبہ دلوائے گا، اور ہماری جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ پوری کی پوری ہمیں دلوا دے گا۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان کے پرومسڈ لینڈ ہے، خوابوں کی سرزمین ہے۔ اچھا، وہ تو حضرت مسیح آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو آ گئے، انہوں نے مانا نہیں۔ جب مانا نہیں، انہیں تو مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، بازیگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھائی دیا۔ وہ تو اللہ نے جو کیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جگہ تو خالی ہے، تو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ویکینسی ہے موجود، پوزیشن از ویکنٹ۔ ابھی وہ منتظر ہے ایک مسیحا کے کہ ہمارا اصل مسیح آنے والا ہے۔ وہ ان کا کوئی لیڈر کھڑا ہوگا جو اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ اب میں اس مہم کو شروع کرتا ہوں کہ جس سے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے، پوری عظیم تر اسرائیل وجود میں لاؤں گا۔ دیر کیا لگتی ہے؟ کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو اسرائیل کا کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ ٹھیک ہے وی ڈکلیئر وار، اور ہم تو یہ علاقے اب لے کر رہے ہیں، جس کو کہ اس نے بھی کہا ہے، یہ جو اس وقت ہے ریبین جو ہے، اس کے بارے میں خیال یہ ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا کہ یہ بڑا ماڈریٹ ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، اور اس نے وہ امریکن سے اپنا وہ 10 بلین کا جو لون لینا چاہتے تھے اس کو اوکے کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے نئی سیٹلمنٹس کی تعمیر کا کام بھی سسپینڈ کر دیا۔ تو بڑی امیدیں ہو گئیں، چلو جی ایک پروسیس آف جو پیس ٹاکس شروع ہو جائیں اور یہ ہو جائے، لیکن سب ثابت ہو چکا ہے۔ اسی زمانے میں وہ گیا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر میں، اور جا کر وہاں پہ اپنے فوجی آفیسرز کی وہ جو اب لوگوں میں تشویش ہو گئی ہوگی کہ ہم کس خواب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص کدھر چلنے لگ گیا ہے، تو جا کر کہا اور رپورٹ ہوئی ہے خبر۔ اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ گریٹر اسرائیل کو میں نے چھوڑ دیا، اس کا نقشہ تو میرے دل پر کندہ ہے، اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹر اسرائیل قائم کریں۔ کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دے گا، کوئی شکلیں اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے، ہنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے۔
یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا، باقاعدہ وفد گئے اسپین یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا۔ باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا ہے۔ پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہم کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی جو اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا، وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی، یہ فیلرز پھینکے جایا کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے کتنا ریئیکشن ہے، وہ ریئیکشن جتنا کچھ تھا ہو لیا۔ اور ہمارا ریئیکشن ہونا کیا ہے؟ اس سے پہلے جب مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے، کتنا کوئی رونا پیٹنا ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا، اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا؟ اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے، اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھ آئے نا آخر اسرائیل کے ساتھ، اور اب مسلسل گفتگو واشنگٹن میں جو ہے پہلا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا، اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اب اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں حالات، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، کوئی فیری ٹیلز ہوں، یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہوں جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں۔ یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے، عضو احادیث حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور یہودیوں کا آخری قلاقمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں، اس کے عین مطابق ہے۔ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا، وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت کو، اتمام حجت کر دیا رسول نے، 950 برس تک دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ یا حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے، طویل عرصے تک دی، قوم نے رد کر دیا۔ حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا، پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم کی۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے، وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے، اور غرناطہ میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا، لیکن جو لوگ یہاں کا بھی آباد ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہیں، سیریں کر لیجئے جا کر، مسجد قرطبہ بھی ہے، سیر کر لیجئے۔ وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے۔ بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں، یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا، میں ہوں مسیح، چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام اس یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے۔ اس لیے کہ اب بھی موجود ہے، جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہیں، ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ جو ہے تحریک ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے، اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے، منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ تو وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے، اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مان لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا، اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی۔ یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشین گوئیاں کی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہو اللہ کی۔ خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ، اس میں وہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنۃ مسیح الدجال سے۔ وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشین گوئیاں وغیرہ، دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے